27 رجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بتایا ہوا ایک امر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ صرف ایک تسبیح آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنی ہے۔ آپ جس مقصد کی حاجت لے کر بیٹھیں گے، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بتایا ہوا ایک ایسا مجرب عمل ہے جو صرف شب معراج کی رات ہی پڑھا جاتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج شب معراج کی رات آ چکی جس کا آپ کو، مجھے، ہم سب کو بہت شدت سے انتظار تھا۔ محترم ناظرین، شب معراج کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ رات مانگنے کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے، لیکن اس رات میں کیا وظیفہ پڑھنا ہے، نوافل کیسے پڑھنے ہیں، کیا تسبیحات پڑھنی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے وظیفے بتاتا ہے، لیکن جو معراج کی رات کا خاص وظیفہ ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود بتا دیا، وہ سینے کا راز آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ اگر تو آپ اس وظیفے کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم ایک رات کے اندر تقدیر بدل جائے گی۔ معراج کی رات یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ صبح صادق سے پہلے فرشتے آپ کے گھر میں آئیں گے، رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ 2 رکعت حاجت کے اتنے خاص ہیں کہ آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، مقصد ہے، جتنا مرضی بڑا ہو وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے آج اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، مقروض ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، صرف ایک تسبیح سیدہ کائنات کے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح ختم ہونے سے پہلے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ کی کوئی حاجت ہے جو پچھلے سال نہ مل سکا، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، صرف آج اس مقصد کی، اس حاجت کی نیت کر کے 2 رکعت نفل پڑھنے کی دیر ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے اللہ آپ کی ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 27 رجب شب معراج کی رات ایک بار یہ تسبیح اور 2 رکعت نفل حاجت کے میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے آج تک بہت سی تسبیحات پڑھی، وظائف پڑھے، اعمال پڑھے، لیکن جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے وہ سب سے طاقتور، سب سے مجرب اور سب سے مستند ہے۔ اس لیے آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوگی۔ آج یہ 2 رکعت نفل حاجت کے اور ایک تسبیح پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ کی ذات چن لیتی ہے، جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے اللہ کی ذات رحمتوں برکتوں سے برسانا چاہتی ہے۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرنا کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب توجہ کریں، آج کا وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں۔ سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا صدقہ مانگ کر دیکھیں، آج بے گھروں کو گھر مل جائیں گے، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، قرض داروں کو قرض سے نجات مل جائے گی۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، یقین کامل کے ساتھ مانگ کر دیکھ لیں۔ آج آپ کے منہ سے نکلی ہر بات عرش الہی سے ٹکرا جائے گی۔ معراج کی رات اتنی قبولیت کی رات کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں اور زمینوں کی سیر کروائی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا و آخرت کی سیر کروائی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کھلی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا۔ محترم ناظرین، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ شب معراج کے لیے فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی شب 70,000 ملائکہ فرشتے نور کے طباق لیے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ہر گھر میں جاتے ہیں۔ جس گھر میں جو شخص بیدار ہو اور اپنے گناہوں سے دور ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ وہ نور کے طباق اس پر نثار کریں۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، افسوس کہ انسان اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کام میں غفلت کرتے ہیں۔ سورج غروب ہوا
اور قمر نے اپنے نوری چہرے سے نقاب اٹھایا۔ وہ عزت و کرامت والی رات آئی اور اس رات میں وہ ساعت ہمایوں آئی جو دیوان قضا میں سیر سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر تھی۔ سرور کشور رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔ نصف شب گزر چکی ہے، عالم پر خاموشی طاری ہے، مگر عالم بالا میں دھومیں مچ رہی ہیں۔ سماوات پر تشریف آوری سلطان کا غلغلہ بلند ہے، قدسی تمنائے دیدار میں سرشار ہیں اور پیشگاہ الہی سے احکام خاص کا اجرا ہو رہا ہے۔ وہاں فلک پہ مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نسخات اٹھ رہے تھے۔ یہی سما تھا کہ یکایک ہوا چلنے سے رکی، کواکب کی گردش ختم ہوئی، رضوان جنت نے جنت کی آئینہ بندی کی، در دوزخ بند ہوئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، عرش و کرسی کو لباس نور پہنایا گیا، میکائیل نے رزق کی تقسیم بند کی، اسرائیل علیہ السلام نے قبض انوار سے منہ موڑ لیا اور حوران محجبی ہاتھوں میں طبق ذرہ و جواہر اٹھا کر غرف جنت میں صف بستہ کھڑی ہو گئیں کہ شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج مہمان بن کر آنے والے ہیں۔ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام پہنچا کہ وہ سواری جو بجلی سے زیادہ تیز گام اور روشنی سے زیادہ سبق خرام ہے، جو خطۂ لاہوت کے مسافروں کے لیے مخصوص ہے، حرم ابراہیم میں یعنی کعبے میں لے کر حاضر ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جلوہ فرما تھے کہ گھر کی چھت پھٹی اور جبرائیل امین علیہ السلام برگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ محترم ناظرین، تاریخ عالم میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خصوصیت کا حامل ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جس پر ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار مسلمان تو بجا طور پر فخر کرتے ہیں کہ وہ اس عظیم المرتبت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں کہ جنہیں رب کائنات نے حالت شعور میں زمینوں اور آسمانوں کی سیر کروائی، جبکہ اس واقعے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے والے آج تک شش و پنج میں گرفتار ہو کر اس عظیم واقعے کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ معجزات وہی ہوتے ہیں جو عقل سے بالا تر ہوں، اور معجزات کو عقل سے پرکھنا ہی بے عقلی کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے ممتاز کرنے کے لیے جسمانی معراج شعور کی حالت میں کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مکہ المکرمہ سے بیت المقدس مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، کائنات کی سیر کی اور سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کی طرح ایسی عظیم بلندیوں کا سفر تھا جسے عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ معراج کے واقعے کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 8 ماہ اور 20 یوم تھی۔ یہ نبوت کا وہ زمانہ تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر کفار نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی، لیکن خداوند قدوس کا پیغام حق عام کر رہے تھے۔ اس زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اس وقت ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر ام ہانی سے کیا۔ وہ احتیاطاً کہنے لگی کہ یہ واقعہ اس قدر عجیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کسی سے نہ کریں ورنہ کفار تمسخر اڑائیں گے۔ لیکن خانہ کعبہ میں نماز کے بعد وہی ہادی برحق صادق و امین سردار انبیاء اٹھا اور رات کو پیش آنے والے اس واقعے کا اعلان کر دیا۔ کفار یہ سن کر ہنسنے لگے، تمسخر اڑانے لگے اور تنگ کرنے کا انہیں ایک اور نیا بہانہ مل گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آوازیں کستے اور کہتے، وہ دیکھو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت محمد بہک گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعوذ باللہ، کافروں کی ان باتوں کا کچھ اثر بعض کم عقل مسلمانوں پر بھی ہوا، اور کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانا چاہا کہ دیکھو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے۔ یا کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا یہ مان سکتا ہے کہ وہ ایک رات میں اتنے لمبے سفر پر گئے اور واپس بھی آ گئے؟ اس
اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی عجیب بات نہیں، میں تو اس سے بھی عجیب بات مانتا ہوں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمانوں سے ہر روز ایک فرشتہ آتا ہے جو خدا تعالیٰ کا پیغام اور وحی بلاتا ہے۔ معراج پاک کی تصدیق کرنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ یہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اجمالی سا تعارف تھا، لیکن یہ بحث صدیوں سے اب تک چل رہی ہے کہ معراج جسمانی تھی یا کہ یہ ایک خواب تھا، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی سفر تھا۔ پختہ ایمان والوں کے لیے اس میں کوئی الجھن نہیں رہی، اور وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہوئے واقعہ معراج کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعور کی حالت میں جسمانی سفر مانتے ہیں، اور واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس رات عبادت و ریاضت اور ذکر الہی میں گزارتے ہیں۔ مشکل ان حضرات کی ہے جو اس واقعے کو اپنی ناقص عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں لگاتے کہ وہ کس قدر عالم، سائنسدان یا عقل مند ہیں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل انسانیت کی علامت ہے، اور اس واقعے سے خداوند کریم نے ثابت کیا کہ خداوند کریم اپنے ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مادی تقاضوں کے باوجود کس قدر بلندیوں پر پہنچا سکتے ہیں، اور کائنات میں بندہ خدا کا مقام کہاں تک ہے۔ آج انسان تسخیر کائنات کی جانب جو قدم بڑھا رہا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ابتدا کرنے والے تھے اور انتہا کرنے والے بھی۔ اس طرح واقعہ معراج تسخیر کائنات کے لیے بنی نوع انسان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ معراج النبی کی رات تمام نوع انسانی کے لیے بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، ملک و وطن تکمیل انسانیت کی جانب رجوع کی رات ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ اتنی عظیم امت جن کا رہبر سردار الانبیاء ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کی سیر کروائی، اپنی قدرت کے مناظر دکھائے، جنت و دوزخ، سدرۃ المنتہا، آسمانوں اور زمینوں پر حیات بعد الموت کے مناظر دکھائے، وہ آج اپنا تشخص اور مقام بھلا کر یہود و نصارہ کے شکنجے میں آ چکی ہے۔ افسوس، صد افسوس، آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں، آج ہم گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، معراج کی رات عبادت کی رات ہے، اس رات عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے۔ محترم ناظرین، معراج کی رات اتنی قبولیت کی رات ہے کہ اس میں آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ رات اتنی قبولیت کی کیوں ہے؟ کیونکہ اس رات میں اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے حبیب کو، ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی سیر کروائی۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو دنیا و آخرت کی سیر کروائی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کھلی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا۔ محترم ناظرین، اس پیارے حبیب کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات کا بتایا ہوا خاص وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں۔ معراج کی رات بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا عمل ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ اب وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ یہ موقع ایک بار ہی ملتا ہے، کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ 27 رجب معراج کی رات پوری رات موجود ہے، جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان معراج کی رات میں کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، کوئی نوکری کے لیے بیٹھا ہے، کوئی جلد شادی کے لیے بیٹھا ہے، کوئی اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے بیٹھا ہے۔ آج میری جس دکھیاری بہن، جس بھائی کو جو بھی چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کا نام لے کر شروع کیا
کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اپنی تمام کی تمام پریشانیوں، مصیبتوں، رکاوٹوں اور بندشوں سے نجات کے لیے، دشمن سے رب کی حفاظت کے لیے نیت کرنے کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بتائی ہوئی تسبیح ہے۔ نیت کرنے کے بعد، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل میں اپنی حاجت کو رکھتے ہوئے، اپنی پریشانی کو رکھتے ہوئے آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے تیسرے کلمے کی۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا سردار ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے معراج کی رات یہ وظیفہ بتایا اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وظیفہ دیا۔ اس طرح کلمے میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایک تسبیح۔ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے معراج کی رات میں آسمان سے فرشتے زمین پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ معراج کی رات میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گناہ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں ایک تسبیح، تیسرا کلمہ پڑھنے کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کوئی فقیر بھی پڑھتا ہے تو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے، جلد بازی کریں گے، وظیفے کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے، وظیفے کی کوئی خاص بات، کوئی حصہ چھوٹ جائے گا تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ پورا سال دھکے کھا رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اگر آپ اس تسبیح کو آج بتائے گئے طریقے توجہ اور دھیان سے پڑھ لیں گے تو پورا سال کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس پریشانی کو جانتے ہیں اور جس پریشانی کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ پریشانی تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ پریشانیاں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، اللہ معراج کی رات میں اس تسبیح کو پڑھتے ہی آپ کی طرف آنے والی پریشانیوں کو بھی غیب سے ختم فرما دے گا۔ آپ کی طرف آنے والے مسائل کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی تیسرا کلمہ پورا پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی ہر کسی کو زبانی آتا ہے، اگر کسی کو نہیں آتا تو میں آپ کی آسانی کے لیے یہ اسکرین پر دکھا رہی ہوں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس طریقے سے آپ نے تیسرا کلمہ 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، اور 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھا جائے۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ معراج کی رات کی خاص تسبیح ہے۔ 100 بار تیسرا کلمہ پڑھتے دوران آپ بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی تنگ دستی، جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ صرف ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ کے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا، تمام پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، ایک تسبیح تیسرا کلمہ پڑھنے سے اللہ آپ کی جھولیاں بھر دے گا، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دے گا، اللہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ صرف ایک تسبیح تیسرا کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، اور تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے عاجز اور نیک بندہ بن کر اس یقین سے پڑھنا کہ معراج کی رات میں آپ اس طرح تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بتائی ہوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور اس رات میں اللہ آپ پر رحمتیں اور برکتیں برسائے گا۔ ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر بغیر کسی سے بات کیے تسبیح مکمل ہوتے ہی 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے کھڑے ہو جانا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف، اللہ اکبر پڑھ کر کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ جس طریقے سے بتا رہی ہوں آپ نے اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک نقطہ بچوں کی طرح بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ آج کی رات آپ تمام کو یہ وظیفہ مل جائے اور آپ اس وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھ سکیں۔ اب آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھتے ہوئے دل میں اپنی حاجات کو رکھنا ہے۔ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے
روزگار کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، دکان پر گاہکوں کے رش کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، بہترین رشتوں کے لیے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کی بیماری، پریشانی یا جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، اس حاجت کی نیت دل میں رکھتے ہوئے، اس حاجت، اس مراد، اس خواہش کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سلام پھیرتے ہی فوری طور پر سجدے میں چلے جائیں۔ یہ جو طریقہ مجھ تک پہنچا ہے، یہ کامل وظیفہ جس طریقے سے مجھے پتا ہے، میں ویسے ہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جس طرح اللہ والوں نے پڑھا، اسی طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ نے سلام پھیرتے ہی سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ انسان سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں سر جھکا کر آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا وہابو پڑھنا ہے۔ توجہ کے ساتھ یا وہابو پڑھنا ہے سجدے کی حالت میں۔ جب آپ یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو پڑھنا شروع کریں گے، یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات۔ یا وہابو ایک رات میں تقدیر بدل دیتا ہے۔ یا وہابو کو اللہ والے ارجنٹ کامیابی کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ آج میں، آپ، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جلد کامیاب ہو جائیں، ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جائے، ہم راتوں رات امیر و کبیر ہو جائیں۔ تو آج معراج کی رات سجدے کی حالت میں 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے کے بعد یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو کو 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار جب آپ پڑھتے ہوئے سجدے سے سر اٹھانا نہیں۔ اگر آپ نے سجدے سے سر اٹھا دیا تو وظیفہ شروع سے دوبارہ کرنا پڑے گا۔ 2 رکعت نفل حاجت کے سلام پھیرتے ہی سجدے کی حالت میں یا وہابو پڑھنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے، دنیا کی ہر حاجت، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں یا وہابو پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ غیب سے فرشتہ آتا ہے، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ کے نصیب میں لکھی جتنی تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مٹا دی جاتی ہیں۔ یا وہابو پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور کوئی آپ سے بات نہ کرے۔ اس بار یا وہابو پڑھتے ہی آنکھوں کو بند کر کے سجدے سے سر اٹھائیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگنا شروع کریں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھاتے ہی ہاتھ اٹھا کر انسان کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے عرش الہی سے ٹکرا جاتا ہے، اور مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجات، وہ دعا، وہ خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سجدے سے سر اٹھاتے ہی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر تطہیر کا صدقہ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے اتنی محبت فرماتے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات کا رشتہ بھی خود مولا علی سے کروایا، اور اس بیٹی کا بتایا ہوا عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ نے یا وہابو پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ محترم ناظرین، یہ 3 اعمال بتائی گئی ترتیب سے پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر جو کچھ مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ آج معراج کی رات سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا صدقہ میری ہر حاجت کو پورا فرما۔ آج میں تیرے سامنے منگتا بن کر بیٹھی ہوں، معراج کی فضیلت و برکت سے مالا مال فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلی تمام نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرمائیں۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا برکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، ہماری زبانوں کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر التجا کرتی ہوں، اے میرے مالک و مولا، ان کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر فرما۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔